ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبا ہے. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام اومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تے انتہائی ذی وقار معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید دے اندر مختلف مقامات ہیں صحابہ کرام دے ایمان دا ذکر خیر فرمائے، اور صحابہ کرام دا ایمان اتنا پیارا ہے اور اتنا اچھا ہے کہ صحابہ دا ایمان اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد چاون والے کو، بعد چاون والے جڑے مسلمان ہیں انہاں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائیے کہ تساں اپنا ایمان، تساں اپنا جڑا ایمان ہے وہ ایویں بناؤ جویں صحابہ کرام دا ایمان ہے. والوں دے بدلے چ اللہ تبارک و تعالی تو کو ہدایت نصیب کر دے سی. یعنی بعد چ آون والے دے ایمان کو معیار صحابہ کرام دا ایمان بنایا گیا. یعنی صحابہ کرام دا ایمان اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہا کہ قیامت تک آون والے جڑے لوگ ہیں انہاں دا ایمان اگر صحابہ کرام دے ایمان دے مطابق ہویا
صحابہ دے ایمان جیاں ایمان ہویا ول تا ٹھیک ہے، ول اللہ بدلے چ ہدایت نصیب کرے سی، اور اگر صحابہ کرام دے ایمان جیاں ایمان نہ ہویا ول اللہ تبارک و تعالی انہاں دے دعوے کو پسند نہ کرے سی، اور اللہ تعالی ہدایت بھی نصیب نہ کرے سی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے بعد وچ آون والے اپنے ایمان کو ایویں بناون جیویں صحابہ دا ایمان آئی، ول اللہ تبارک و تعالی انہاں کو ہدایت نصیب کرے سی۔ بھائیو، صحابہ کرام دا ایمان سارے واسطے نمونہ ہے، سارے واسطے اسوہ ہے، سارے واسطے بہترین مثال ہے۔ انہاں دے ایمان، انہاں دا عمل، انہاں دا جذبہ اللہ نے قرآن مجید وچ تعریف کر کے بیان فرمائے، لیکن افسوس ہے کہ آج دے پرفتن دور وچ کچھ اس قسم دے ناعقبت اندیش لوگ بھی ہیں جڑے صحابہ کرام کو برا آلینن، سب و شتم آلینن، صحابہ کرام دے ایمان تے ڈاکہ زنی کرینن، اور صحابہ کرام دے ایمان تے حملہ آور ہونن، اور صحابہ کرام دے ایمان کو نشانہ تنقید بنینن، حالانکہ یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ صحابہ کرام دے ایمان وچ کوئی شک نہیں، انہاں دے ایمان دیاں تعریفاں خود رب رحمان نے کیچن۔ سورۃ الحجرات وچ اللہ تعالی نے فرمائے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ صحابہ کرام او لوگ ہیں جنہاں دے دلیں چ اللہ تعالی نے ایمان کو جگہ دیتی۔ یہ نقطہ بڑا اہم نقطہ ہے صحابہ دے ایمان دے حوالے نال۔ فرمایا زینہو فی قلوبکم، جڑے ویلے ایمان صحابہ کرام دے دلیں چ آئے، ایمان دے آون نال، صحابہ کرام دے دلیں چ آون نال ایمان دے حسن وچ، ایمان دی خوبصورتی وچ اضافت ہے۔ حالانکہ اسارے توارے دلیں چ ایمان آون دے بعد ایمان دی برکت نال سارے چ خوبصورتی پیدا تھی سی۔ راہل دے اوتے قرآن مجید رکھیا ہویا ہوئے، قرآن پاک دی وجہ تو راہل دے حسن وچ اضافت تھی سی۔ الماری وچ قرآن مجید لاتا ہوئے تے قرآن مجید دی وجہ تو الماری دے حسن وچ اضافت تھی سی۔ اسارے توارے ہوتے ہیں لباس زیب تن ہوئے، اساں کپڑے پاتی ودے ہوں، کپڑے اچھے پاون نال سارے جسمانی حسن وچ اضافت تھی سی۔ اصول تئیں میں کہ کوئی جگہ دے وچ کوئی بندہ بیٹھا ہوئے، اون بندے دی اگر قیمت ہوئے تے اون دی وجہ تو جگہ کو حسن مل دے۔ حق یہ بندا کہ اللہ آکھیا ایمان قبول کرن دے بعد صحابہ کرام کو حسن ملے، لیکن اللہ نے یہ بات نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو مزین کیتے، خوبصورت کیتے صحابہ کرام دے دلیں چ۔ یہ نہیں سمجھو آج اگر کوئی بندہ اعتراض کرے صحابہ کرام دے ایمان تے، انہاں دے ایمان تے تنقید کرے، انہاں کے پوچھو جو زینہ فی قلوبکم دا کیا معنی ہے؟ زینہ فی قلوبکم دا معنی ہے ایمان کو جڑا حسن ملے، ایمان کو جڑی خوبصورتی ملی ہے، وہ صحابہ کرام دے دلیں چ آون دے بعد ملی ہے۔ دل اتنا پاکیزان، دل اتنا عمدان، دل اتنا اچھے ہن کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دے دل دی جڑی کیفیت ہے، انہاں دے دل دی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو حسن عطا فرمائے۔ اور ایویں ہی صحابہ دے ایمان دا ایک دوسرے مقام تے ذکر ہے قرآن مجید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، یہ جڑے لوگ دعویٰ کرنے ہیں نا ایمان دا، اللہ نے انہیں کو فرمائے تھوڑا جڑا دعویٰ ہے نا یہ اون ویلے پسند آسی جڑے ویلے تساں ایمان اویں آنے سو جیویں کہیں آندے صحابہ کرام نے۔
الناس کے مراد صحابہ کرام ہیں۔ تسا اپنا ایمان اویں گھننا ہو جویں صحابہ کرام گھنن، یعنی بعد اس تو اللہ دعویٰ ایمان دا قبول ہے، یعنی اللہ کو انہیں دا ایمان اتنا پسند آئے کہ اللہ نے مثال دیتی ہے کہ مدینے والے مکے والے ایمان دا دعویٰ دا ارادہ رکھن والے انہیں کو چاہیے او ایمان ایویں گھننا میں کما آمن الناس، جویں لوگ ایمان گھنن، یعنی جویں ابو بکر صدیق ایمان گھنن، جویں حضرت عمر فاروق ایمان گھنن، جویں حضرت عثمان غنی ایمان گھنن، جویں حضرت علی المرتضیٰ ایمان گھنن، جویں طلحہ سعید سعد عبداللہ زبیر جویں صحابہ کرام ایمان گھنن، اویں تساں ایمان گھنو، او دا نتیجہ کیا نکل سی؟ ول اللہ تارے ایمان کو قبول فرمے سی، یعنی اے صحابہ کرام دے ایمان دے پسند ہون دی دلیل ہے۔ تے اگو پتہ ہے انہیں کیا جواب دیتے؟ انہیں کہ واہ اے عجیب گال ہے، اسا اویں ایمان گھننا ہوں جویں بے وقوف ایمان گھننا ہے، نعوذ باللہ، یعنی صحابہ کرام کو انہوں نے بے وقوف آکھے، الصفحاء، یہ بے وقوف ہے۔ اساں آمنا، اساں اویں ایمان گھننا ہوں، اساں اویں ایمان گھننا ہوں کما آمن الصفحاء، جویں ایمان بے وقوف گھننا ہے، یعنی صحابہ کرام دی انہیں دے نزدیک کوئی حیثیت کہنا ہے، اے نادان ہیں، انہیں کو عقل کہیں نہیں، انہیں کو دماغ کہیں نہیں، اے بے وقوف ہیں، اے فلاں ہیں، اے فلاں ہیں، یعنی صحابہ کرام دے بارے مختلف قسم دے تبرے، مختلف قسم دے تبصرے، مختلف قسم دیاں تنقیداں۔ بھائیو یاد رکھائے، یاد رکھائے صحابہ کرام کو جیڑا بندہ برا علاوے انہیں الفاظیں جیڑے الفاظ صحابہ کرام دے بارے بولے وجن انہیں الفاظیں کو نقل کر کے صحابہ دے دشمنے کو انہیں الفاظیں دے ذریعے جواب دیونا، اے مرے اللہ دی سنت ہے، اے مرے اللہ دا طریقہ ہے، انہیں کہ نعوذ باللہ بے وقوف ہیں۔ اللہ نے قرآن فرمایا الا خبردار انہم ہم الصفحاء، جڑے صحابہ کرام کو نادان آدھے پہن، بے وقوف آدھے پہن، اے آپ بے وقوف ہیں، اے آپ نادان ہیں، یعنی اللہ نے صحابہ کرام دے ایمان دی تائید فرمائی ہے، اللہ نے جواب دیتے کہ تساں کون ہو بے وقوف آکھن والے، تساں آپ بے وقوف ہو سکتے، یعنی صحابہ کرام دی جڑی بات ہے ایمان والی جہندے اوتے منافقیں تنقید کیتی ہے، تبصرہ کیتا، اللہ نے اوندا آپ جواب دیا، اور جیڑا جملہ انہیں علائے، جیڑا جملہ انہیں علائے ہوں جملے دے اوتے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کو جواب دیتے کہ تساں صحابہ کرام دے بارے، تساں صحابہ کرام دے بارے آدھے ہو نعوذ باللہ کے بے وقوف ہیں، اللہ دے میں جواب دینا کہ تساں بے وقوف ہو، تساں نادان ہو، یعنی یہ صحابہ دا ایمان ہے جن دی تائید جن دی گواہی اللہ نے قرآن چ دیتی ہے کہ یہ ہی بے وقوف ہیں جڑے صحابہ دے ایمان تے تبصرہ پہ کرنا، انہاں دی ایمان دی برکت نال تے اج اللہ دے فضل و کرم نال ساڈے تک ایمان ہے۔ ایک تریجی دلیل سنو ذرا صحابہ دے ایمان دے بارے، جڑے ویلے جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے بدلے دے بارے صحابہ کرام نے بیعت کی آئی، درخت دے تلے بہ کے امام کائنات دے ہاتھ تے بیعت آئی، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اساں بیعت کرنے ہیں، اساں وعدہ کرنے ہیں، اساں آج دے بعد وہ تئیں واپس کہنی مننا جیتی جناب عثمان دے قتل دا بدلہ نہ گھنو، سارے صحابہ بیعت کرنے بین، نبی کریم دے ہاتھ معاہدہ کرنے بین، اے جڑے لوگ معاہدہ کرنے بین انہیں میں جڑے جڑے لوگ شامل ہیں سارے کو اللہ کریم نے ایماندار آکھے، سارے دے ایمان دی اللہ نے تصدیق فرمائیے، 1400 صحابہ درخت دے تلے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے بیعت بیٹھے کریں ہیں، اللہ پاک نے جواب اندر فرمائے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ
تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. تیجی دلیل وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ پہلی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا دوجی اے تریجی صحابہ دا ایمان جن دی گواہی اللہ نے دیتی ہے اور تریہ مقام قرآن ہی جو ہے اللہ دے جنہ لوگاں نے تو آدھے ہاتھ تے بیعت کیتی آئی اسا انہاں تے راضی ہیں یا اللہ وہ کون ہیں انہاں دا کوئی نا اللہ دے ان المومنین اے ایماندار ہیں انہاں دے ایمان دی بات ہوندی پئی ہے یعنی اللہ پاک نے انہاں دے ایمان دا تذکرہ فرمائے. یہ تریجی دلیل آوی اللہ کریم دے قرآن جو اللہ پاک نے صحابہ دے ایمان دی تصدیق فرمائی. پہلی بات اللہ نے فرمائی ہے صحابہ دا ایمان اتنا میں اللہ کو پسند ہے جڑے ویلے صحابہ کرام دے دلیں میں جائے صحابہ دے دلیں دی برکت آئی ایمان کو رب نے حسن عطا فرمائے. دوسرے نمبر تے اللہ نے فرمائے جڑے لوگ ایمانداریں کو بے وقوفہ دے ہیں اللہ دے اے آپ بے وقوف ہیں صحابہ ایماندار ہیں. اور تیجی بات اللہ نے فرمائی ہے جڑے امام کائنات دے ہاتھ تے بیعت پہ کریں ہیں 1400 صحابہ کرام کو اللہ کریم نے اے جڑی بیعت رضوان علی آیت وہ آیت کریمہ ہے سارے کو اللہ نے ایماندار ذکر فرمائے. اللہ نے کہیں کو ایمان کے خارج نہیں کیتا سارے موجود ہیں. اللہ نے فرمائے لقد رضی اللہ عن المومنین اللہ ان ایمان آجیں تے راضی ہے جڑے ایمان آلے توڑے ہاتھ بیعت پہ کرنے ہیں. چوتھی دلیل قرآن چو ایمان سادہ قسم دے لوگ ہیں جڑے انہیں دے فتنے دا شکار تھی ویندن تے آدن یار گال انہیں دی صحیح ہے نبی دے بعد صحابہ مرتد تھی گیا نعوذ باللہ. بلا صحابہ دا ایمان کتھو آیا کوئی میاں کچھ لوگ رہ گیا انہاں کوئی جواب ہے انہاں واسطے گزارشات ہیں کہ اگر وہ مرتد تھی ونجنا نا اللہ انہاں دے ایمان دے ذکر ایسی کتاب اچ نہ کریا جیڑی کتاب قیامت تک واسطے رہنی ہے. جب وہ تھی مرتد گیا لا زوال کتاب تے لا ریب کتاب قرآن پاک ہے انہاں دے وال ایمان دے ذکر کرن دی کیا ضرورت ہے یہ تو قیامت تک واسطے لوگیں پڑھنا ہا. اگر انہاں دا ایمان یہ جڑا کچا ہا انہیں دے ایمان نال اللہ نے انہاں دا ایمان قرآن اس کیوں ذکر کیتے گویا کہ یہ الزام ہے بہتان ہے منافقت ہے بغض ہے صحابہ کرام. ورنہ صحابہ کرام این دھرتی دے ہوتے اگر ایماندار نہیں تے ایمان نال وال زمین تے کوئی ایماندار ہے ہی کہنا سادے توڑے ایمان دی کیا حیثیت جے صحابہ دے ایمان دی نفی ہے وال توڑے ایمان دی بھی کوئی حیثیت نہیں. صحابہ کرام دے ایمان دا اگر انکار ہیں توڑے دعوی ایمان دا بھی کوئی وزن نہیں. اترائے باتاں تھی گئن. چوتھی بات تے غور کر انہاں دا ایمان دسینا پیا جڑے ویلے جنگ احد تھئی یہ سنائے ذرا ایمان. چوتھی بات جڑے ویلے جنگ احد تھئی 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے حضرت حمزہ شہید ہو گئے نبی کریم دے دند مبارک شہید ہو گئے آپ دے سر مبارک تے لوہے دی ٹوپی پوی ہوئی آئی لوہے دی ٹوپی آپ دے سر مبارک چ گھوپ گئی ہے آپ دا سر زخمی ہے آپ اوت پہاڑ تے پتھر دی ٹیک لگے بیٹھے ہیں تے آپ اپنے متھے دا خون صاف بیٹھے کرنے ہیں تے آپ فرمینے بیٹھے ہیں کیف یفلح القوم شجو نبیہم ایک قوم حکیمیں کامیاب تھی سی جیڑی قوم اپنے نبی کو زخمی کر دے وے. آپ اپنا لہو صاف بیٹھے کرنے ہیں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے ہیں. کہیں دا بھرا شہید ہو گیا کہیں دا والد شہید ہو گیا کہیں دی بیٹی شہید ہو گئی کہیں دا بھرا شہید ہو گیا کہیں دا شوہر شہید ہو گیا. جیڑے
صحابہ کرام پچ گئے ہیں، وہ پٹی پٹوڑی بدھی وزے ہیں، زخمی حالات چن، کہیں دے سر تے پٹیاں بدھیاں ہویا ہیں، کہیں دے ہتھیں تے پٹیاں بدھیاں ہویا ہیں، کہیں دے پیریں تے پٹیاں بدھیاں ہویا ہیں، کوئی کیڑے پتھر دی ٹیک لگا ہویا، کوئی کیڑے پتھر دی ٹیک لگا ہویا، اللہ دے پاک نبی بھی پتھر دی ٹیک لگے بیٹھے ہیں۔ صحابہ دی کیفیت ہے کہ ساری طاقت جواب لے گئی ہے، اللہ دے نبی دے یار مونچے بیٹھے ہیں، تے مکے دے کافر ارادہ کیتے مدینے کے کچھ فاصلے تے ہے احد دا میدان، اتھاں ہرائے نے مسلمانیں کو شکست تھی ہے، جلے ونجن پہن نا انہیں کہ وہ مکے نہیں سے جل دے، موقع پہنیا پہ مدینہ خالی ہے، اے لوگ سارے احد پہاڑ تین اکثر شہید تھی گئے، جڑے بچن او اتھائن نبی سہیں بھی اتھائن مدینہ خالی ہے، ایویں جل جیں مدینے دی اٹھ نال اٹھ بجائی جلو، ایویں جل دیں مدینے تے حملہ کریں دے ہیں، کون دفاع کر سکتے انہیں دے چونے ہوئے سپاہی، انہیں دے جڑے کمانڈارن وہ تے اتھا احد دے پہاڑ تے، لہٰذا مکے والے رستے دے بجائے پہلے مدینے جل کے مدینے کو صفحہ ہستی تم مٹا رہے ہو، یہ ارادہ کیتے کافر ہیں جڑے واپس اندے پیا تے اللہ چونکہ ہر کہیں دے ارادے جاندے نہیں جاندے ہے نا، اللہ نے اپنے پیغمبر کو وہی فرمائی، میرے نبی سی زخمی حالت ہے، حضرت حمزہ دی شہادت دا غم بھی ہا، اور آپ دے بارے خبر بھی شیطان پھیلائی آئی کہ نبی سے ہی شہید ہو گئے، حضرت مصعب دی شہادت دے بعد صحابہ بھی اپنی ہے جن، ہر کوئی تھکا پہ، ہر کوئی زخمہ کے چور ہے، تلواراں ترٹ گئے، تیر ختم تھی گئے، عجیب کیفیت آئی، ہون جڑا مقام میں تورے سامنے پڑھن لگا، اللہ دی قسم ہے جے دلو سنسو تو ضرور تورے ایمان نے چیز آفت، عجیب کیفیت، مکے دے کافر ارادہ پہ کریں نن مدینے تے چڑھائی کریں نے، کہیں دے وچ طاقت ہے جڑا سارے حملے دا جواب دے سکے، اللہ پاک نے حضرت جبریل کو روانہ فرمائے، دلو سنا ذرا دلو، جبریل آ گئے، نبی سہیں دو وحی دی کیفیت، جی جبریل، اللہ پاک فرمائے دے میرے نبی مکے دے کافریں دا گندہ ارادہ ہے، توڑے مدینے تے توڑی ریاست تے حملہ کرنا چاہنن، اے جڑے توڑے یار پٹی پٹوڑی بد کے ٹیک لگے ہوئے ہیں، اپنے زخمہ دے علاج اچ مصروف ہیں، انہاں کے پتہ کرو اے مدینے دا دفاع کرن دی نیت رکھ دن یا نہیں رکھ دے، انہیں میں طاقت ہے یا نہیں، اگر نہیں کر سکتے میں آپ اللہ فرشتے بھیج کے مدینے دا دفاع کرنا، اگر نہیں کر سکتے میں اللہ آپ مدینے دی حفاظت کرنا، ذرا پہلے پتہ تک کرو انہیں نہ کیا ارادہ ہے۔ امام کائنات تو جڑے ویلے وحی علی کیفیت ختم ہوئی، آپ ہی میں پتھر دی ٹیک چھوڑی نے، ہاتھ کمبدا ہویا زخمی حالت جو کھڑا کیتے نے، آپ نے فرمایا او میرے جانی سارو، اللہ تو آلے کے پوچھدا پہ جو مکے دے کافرنا ارادہ ہے مدینہ پاک تے حملہ کرن دا، تو آلی کیا رہے اپنی پٹی پٹوڑی اچ مصروف ہو یا حملہ کرن تے تیار ہو، اللہ دا قرآن گواہی دے دے، سورت دا نام سورت آل عمران ہے، آیت نمبر 171 ہے، اللہ دے کوئی بھی مننے نہ مننے میں اللہ منے نا، کوئی بھی گواہی دے وے نہ دے وے میں عرش تو ڈٹھے میں آپ گواہی دینا، جڑے ویلے نبی دے اعلان کرن دی دیر آئی، صحابہ نے اپنے بچے دی پرواہ نہیں کی تھی، صحابہ نے اپنے زخمیں دی فکر نہیں کی تھی، صحابہ نے اپنی تھکاوٹ تے اپنے تلواریں دی فکر نہیں کی تھی، ایویں بھج دے اندے ہیں جیویں باز دوڑ دا آوے، اللہ دے اے جڑی ایمانی غیرت آئی
میں اللہ دی آیت کریمہ دے آون دے بعد اے جڑی جرت دا مظاہرہ کیتے نے میں اللہ پاک کو صحابہ دی ایمانی کیفیت بڑی پسند آئی میں اللہ نے قرآن چ نقل چا فرمائی تاکہ کائنات والے کو پتہ لگے متا کوئی بندہ بکواس کرے صحابہ مرتد تھی گئے متا کوئی بندہ آکھے صحابہ دا ایمان نہ ریا متا آکھن جو صحابہ ایمان دے کمزورن متا آکھن صحابہ مال لٹنائن متا آکھن صحابہ نبی تے ایمان نہ رکھ دین اللہ دے میرا قرآن قیامت تک واسطے گواہی دینا راضی ہے اللہ پاک نے فرمائے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل چوتھی دلیل آوی انہاں دے ایمان دی کوئی نہ منے ہوں دی اپنی مرضی ترجمہ بڑا پیارا ہے کلیجہ ٹھار بندے اللہ دے الذین استجابوا او لوگ جنہاں نے قبول کیتی ہے او دعوت جڑی دعوت اللہ تے اللہ دے رسول نے دیتی ہے یا اللہ کیڑی حالت اس قبول کیتی نے اللہ دے میں گواہی دینا من بعد ما اصابہم الکرہو دا من ہے زخمے کے چورو چورن حالت کہنائی سکت کہنائی اپنی جگہ تے اٹھن دی کھڑے تھی ہن دی جڑے ویلے سادی بات آئی ہے جڑے ویلے ایمان دی بات آئی ہے اللہ دے میں اٹھی کھڑے تھین تے درپ دین تے بھج دین رستے چ ودین مدینے دا دفاع کرن پویندین کچھ مدینے دے منافقن جڑے انہیں دے صفیں چ رلے ودین اگو آ گئن اوے اپنا متھا تے دیکھو اپنے ہاتھ تے دیکھو اپنے پیٹ تے دیکھو پھٹوڑی تھے ودیو مرن والی گال ہے خودکشی کرن والی گال ہے اپنے بچے یتیم کراون والی گال ہے اللہ دے الذین قال لهم الناس جڑے ویلے لوگ انہیں کو روکیں دے ودیان تے آدھے ودیان نہ ونجائے اللہ دا ارادہ ہے تو کو مروا دے وے کیوں ہی میں موت دے منہ وچ سر دے ہو چوکھے دانے وال بچے ہو عقل مندی یہ بیٹھے رہو مدینے کو ختم تھی ون ہو اللہ وال کیا کیفیت آئی اللہ دے لوگ رکھیں دے ودیان میں صحابہ دے دلائیں چ لوگ رکھیں دے ودیان میں اللہ صحابہ دے دلائیں چ نظرہ کر کے دے دا پیام جو انہاں میں ڈر بھی اندہ پہ یا نہیں زندگی اپنی پیاری بھی تھی دی پہ یا نہیں اللہ کیا نتیجہ نکتا آپ گواہی دے اللہ دے جتنا لوگ زیادہ رکیں دے رہ گئے فزادہم ایمانا میں اللہ گواہی دینا اتنا صحابہ دا ایمان ودھدا رہ گئے اللہ یار یہ جڑا وڈا ایمان جی میں لوگ رکاوٹ پیدا کریں دے رہ گئے اتنا ایمان ودھدا رہ گئے لوگ آدھیں کیا کرے سو صحابہ دی زبان تے جڑا جملہ ہوندا یا اللہ کیڑا جملہ آئی اللہ دے آدھے ودیان وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل ساکو اللہ کافی ہے مرتے ہیں تے مرن گوارا ہے پر اللہ دے سادتے پشتے رہن گوارا نہیں اللہ پاک فرمیں دے آسمان دے تلے زمین دے اتے
نبییں دے بعد پیغمبریں دے بعد رسولیں دے بعد سب تو زیادہ میں کو جڑی جماعت دا ایمان پسند ہے وہ صحابہ کرام دی جماعت ہے۔ اللہ دے انہاں دے ایمان دے تذکرے قرآن وچ موجود ہیں، بے شمار مقامات ہیں اللہ نے انہاں دے ایمان دیاں باتاں فرمائیں۔ اللہ فرمائے دے دنیا کائنات والے ہو تساں بھی ایویں ایمان چا بڑھاؤ جویں صحابہ کرام دا ایمان آ۔ میں اللہ گواہی دینا میں اللہ تو کو ہدایت نصیب کر دے سا۔ چار دلیلاں صحابہ دے ایمان دے بارے، اتنا انہاں دا وڈا ایمان ہے، اے انہاں دا ذکر خیر ہے، اے انہاں دا ایمان ہے۔ ہن اگلی بات سنی ذرا، قرآن مجید دا ایک بھی مقام تھوڑے سامنے رکھدا۔ جنگ تبوک دے موقع تے جنگ تبوک گرمی دی شدت، صحابہ نے پیسے جمع کرائے خرچہ کیتا، اے ساری طرفوں اے ساری طرفوں اے ساری طرفوں اے ساری طرف، حالانکہ گزرانی پوری سوری ہوندی ہے، سویر دی ہوندی ہے، شام دی نہ ہوندی ہے، شام دی ہوندی ہے، سویر دی نہ ہوندی ہے۔ تے تو پتہ ہے منافق ہر دور وچ ہن، پہلے بھی ہن ہن بھی ہن۔ جلے منافقیں ڈٹھے صحابہ بڑھ چڑھ کے تعامل پہ کرن، پتہ ہے انہیں کیا آکھے؟ تبصرے کہتے چپ نہیں کرن دے، انہیں کہا رہے عجیب بندے نے، ریاکاری نہیں طبیعہ کیا ہے، یہ دکھاوا نہیں طبیعہ کیا ہے، گھر ٹکر پورا کہہ نہیں جوان درک دے ویندن نبی دے صادق جتھو گزرن صحابہ لوگ بیٹھے ہم تے تبصرے کرن بیٹھے، یار ریاکاری نہیں آنکھ دے وینا ساری جرت نہیں ضروری دے ونے، اے ریاکار ہیں اے دکھاوا کرنا، اے صحابہ دے بارے منافقین تبصرہ کیتا۔ صحابہ نہیں بچے تو میں کیڑے کھیت دے مالی ہیں، اتھا بھی جیڑا کو نیکی کرے چاہ بچدا ہوئی نہیں، اتھا بھی ماشاءاللہ ڈھیر ہیں جڑے منافقین دے روح پیچ ودن، تو آدھے کے آسن بیا مو میرے کے آسن بیا مو، یاتی ہا اولائے بے وجہن و یاتی ہا اولائے بے وجہن، ابے دے سامنے بندے دا بیا چہرہ، پوتر دے سامنے بندے دا بیا چہرہ۔ آج بھی دنیا بڑی ہے جہن دے ذریعے شیطان لوگیں چ دراڑ پیدا کرن دے، منافقین دے ذریعے منافقت بڑی ہے، شوق نہیں رہا، اخلاص نہیں رہا، مخلص بندہ ہوئے تو انہیں بڑی طاقت آوے نہیں۔ انہیں تبصرے کیتن جیڑی مجلس اجمن وہ میاں دکھاوا ہے وہ دکھاوا ہے کہیں اللہ دی رضا ہے ایویں ہوں دے اپنے گھر ٹکر دی کشکانی کھاون دی تے جمع ودے کر ویندن۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہیں بھی منافق وارا پٹا نہیں پہ دیں دے۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی میں جانداں تیرے یاریں میں کو راضی کرن دی خاطر خرچ کیتے، میں گواہی دینا صحابہ دے دل ریاکاری کے پاک کر، میں گواہی دینا صحابہ دے دل دکھاوے کے پاک کر، اور جڑے الزام لیندے پہن اللہ دی قسم ہے جڑی آیت پڑھدا پیا نا این دے اوتے اگر غور کرو تا ایمان وچ اضافہ تھی۔ یہ سورۃ توبہ ہے، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، جڑے صدقہ کرن ایمان والے انہاں دے اوتے جڑے تبصرہ پہ کرن الزام لیندے پین، اللہ پاک فرمیندے انہیں کو آکھ دیو فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، اے آج نبی دے یاراں نال ٹھٹھا پہ کرن، فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، اے آج نبی دے یاراں نال مذاق پہ کرن۔ جملہ میں ذرا روک گیا تاکہ تو کو سمجھ آوے، فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، جیدو میرے یار ایمان علیہ گزر دین اے ٹھٹھا کر کے کہہ کے مار کے آدن ریاکاری ودے کرن۔ اے میرا نبی میں قرآن نازل پیا کرنا انہیں لوگیں تک میرا جواب دے ہو ساخر اللہ منہم، تواری مذاق دا تو آکو قیامت لڑی اللہ جواب دے سی۔ یعنی کیا مطلب؟ تساں جی میں آج صحابہ نال مذاق کرن دے پہ توارے نال بھی قیامت لڑی مذاق تھی سی، اواہے میں پور گنساں، یعنی اللہ کو صحابہ پسند نا نہ تے اللہ کی میں آکھیا اے آج ٹھٹھا مذاق پہ کرن تے قیامت علی جڑے ویلے آسن۔ صحابہ نال ٹھٹھا کرنا بھی برداشت نہیں، اہل بیت نال مذاق تے ٹھٹھا تے گستاخی کرنا بھی برداشت۔ عجیب دنیا ہے وہ تماشا عجیب لگا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ دا ایویں سر بنائے نے جویں کہیں دا سر ہوندے، والوں تخت بنائے نے پھٹا جن دے اوتے سر رکھے نے،
والوں نال چھوٹے چھوٹے خیمے بنائے نے والے ایک چھوٹا جیاں ایویں جویں گڈی گھنی دیے بازار وچوں اویں گھن کے اوکوں جڑا نا زین العابدین بنائے نے ول کہیں بی بی کو بی بی سکینہ بنائے نے لعنت ایسے لوگاں تے جڑے اہل بیت دیاں تشبیہاں بناویں جڑے اہل بیت دیاں شکلاں بناویں ساری دنیا دیاں شکلاں کچھاں کر حسین پاک دے سونے چہرے دا مقابلہ نہیں کر سکتا ساری دنیا دیاں مورتیاں کچھاں کر اہل بیت دے چشم و چراغ دے حسین چہرے دا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ جڑی وڈی توحید ہے آج بھی مذاق کیتی ویندی ہے آج بھی واقعہ کربلا بیان کیتا ویسی مذاق صدیق دے ایمان کو بنایا ویسی کربلا دا واقعہ بیان کر کے مذاق عائشہ دی تطہیر والی چادر تے کیتی ویسی انہاں لوگوں کو قرآن پاک دی آیات دی ہے سخر اللہ منہم اگر تساں ایمان والے نال ٹھٹھا کریں دیو قیامت ال نہیں آسو تورے نال بھی ٹھٹھا تھی سی تورے نال ہی مذاق تھی سی واللہ آکسی ہاں بھائی دسو ہل صوبے بل کفار و ما کانو یدھاکون جیڑے دند پٹیں دے آوے تے کھل دے آوے تے ٹھٹھا کریں دے آوے تے ٹوکاں کریں دے آوے حال سناؤ وہ تے ٹوکے نہ جواب مل گیا یا نہیں مل گیا دسو تمہارے نال حشر ہوئے تھے یا نہیں تھیا اللہ بس اتنا کافی ہے اللہ دے نہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم مذاق بھی تھی سی انہاں نال تے دردناک عذاب بھی تھی سی انہاں کو اے ہے صحابہ دا ایمان جتنا جیڑی بات تھئیے انہوں نے بڑا اور رہی اے ہاں انہیں دا جواب جیڑے آدھین ریاکاری ہے ان صحابہ آدھین پتہ نہیں سادہ صدقہ قبول تھے یا نہیں اللہ نے والا اگو تے جو لکے صحابہ دے این تبوک دے موقع تے خرچ دا اجر دسائے تاکہ انہیں دی بھی حوصلہ افزائی تھی دے لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم اے میرے نبی دے یارو میں اللہ نے تمہاری خیرات قبول کیتی ہے تین دے بدلے وچ ہم المفلحون میں اللہ نے تو کو کامیاب بنا دیتے ہیں تے اگلی گال بھی سنو اعد اللہ لہم اللہ نے تمہارے واسطے تیار کی ہے جنات اللہ نے جنتا تیار کی جن تجری من تحتها الانہار ایسے جنتا جن تلے نہراں جاؤ سن خالدین فیہا انہیں دے اندر تسا ہمیشہ راسو ذالکا ایہا جڑی ہے ایک کامیاب تھی ونا توالے واسطے اجر دی تیاری کرنا توالے واسطے جنتی نہراں بنانا اللہ دے ذالک الفوز العظیم اے وڈی کامیابی ہے انہاں دے تبصرے تے توجہ نہ لیو اللہ نے توڑے صدقے بھی قبول فرمائن اللہ نے توڑے تے جنت بھی واجب فرما دیتی ہے بدلا یعنی یہ کوئی پنجواں مقام توڑے سامنے پڑھدا پیا جہندے وچ رب نے صحابہ دا کیا ذکر کیتے ایمان بولو بولو جنگ احزاب سنی وے جنگ احزاب جے کو جنگ خندق بھی یاد ہے جتنا نبی سی خود مہینہ ایک پورا خندقاں تھیاں رہ گیا مدینے دے دفاع واسطے ایک پاسو پہاڑی علاقہ بے پاسو ہی میں عام خطرہ ہاتھ دشمن دا ٹھیک ہے نا جی انہیں سارے قبیلیاں رل کے مدینے تے حملے کرن دا سوچا وال جڑے ویلے او مشورہ آیا مشورہ حضرت سلمان فارسی نے دیتا کہ سارے پاسے فارس سے ایویں تھی دے نبی سی فرمائے چلو بھی کھڈے مارو آپ خود بھی شامل ہیں صحابہ کرام بھی دادا صحابہ دیاں نبی نے ٹولیاں بنائیں تے دادا فٹ چوڑیاں تے دادا فٹ جھکیاں خندقاں سی میں لائے دا بندے ہو دا پائی دائے دا دی کھاد تسا مارنی ہے ایک ڈال ٹولے چ نبی سی خود بھی شامل ہیں اور صحابہ کرام گرمی ہے
دین رات انہوں نے ایک کر دیتے، کوئی اپنے بچے دی پرواہ کہنا ہے۔ عجیب کیفیت ہے، روٹی کوئی پچاوے اٹھائیں آ کے پوچھیں جی میں حضرت جابر دی مہمان نوازی، انہوں نے سنیا بھیجا کہ اللہ دے نبی تساں بکھے ہو، آپ اپنے پیٹ تے پتھر بدھی ودیا۔ صحابہ کرام آئے نا آدھن اللہ دے نبی بک کلو نڈھال ہیں اے نیون واسطے تاکہ میدے دے اتے وزن آوے تے بک مرے ایرے کو سا پتھر بدھی ودے۔ نبی کریم نے اپنا کرتا مبارک لہا کے دکھائے، فرمائے صحابہ تساں ایک بدھی ودے ہو، میں محمد پاک دو بدھی ودا، میں بھی توارے کٹھے کھڑا۔ حضرت جابر آئے آ کر کے آکھن لگے توالے نال کوئی چاند صحابی آمن پہ 5-7 بنجن دا ایک چھوٹا جیاں بکرے دا بال بچہ کھڑے تیا چھوٹا جیاں لے لا وہ توارے واسطے بنے دے پہ ہیں تے چپ کر کے میں آواہے پہ نبی سی اعلان چکیتے سارے کئی ہاں خدایاں رکھو آج تواری روٹی جابر پکائی پہ۔ حضرت جابر پریشان آ کے گھر علی کو آدن حالت بھی اتنا میں بن گئی ہے سادے کے دو چار بندے دا کھانا ہا نبی سی سارے کو دعوت دیتی۔ اچھا اے دسا جابر زال پہ پوچھ دیئے تائیں نبی سے کو 4-5 بندے نہ آکھیا وہاں کے آکھیا انہیں انہوں نے وال جان کے اعلان کیتا ہے جی جان کے فرمایا وال تیب کیڑی شاید ٹینشن ہے لشکر جانے تے نبی جانے لشکر جانے تے نبی جانے آئے سارے صحابہ راج گئے۔ آپ نے فرمایا جابر ایک کام کریں زال کو آکھ یہ جڑا اٹا لوئی بیٹھی ہے نا اندے اتے چادر سٹے جا جیتے میں نہ آکھاں چادر نہیں ہٹاونے یہ جڑی ہانڈی چولہے تے رکھنی ہے ہانڈی کو بھی کاج رکھے ایندو ہی سالن پہندی آوے لیکن ڈھکن نہ ہٹے سی وعدہ وعدہ بھائی ہانڈی وچوں ڈھکن نہیں لتھا سالن پودا پہ روٹی پک دی پئی ہے سارے مجاہدین کھندے پہ جلے راج گئے نبی سی فرمایا جابر جزاک اللہ سا ویندے پہ ہن ہانڈی تو کپڑا ہی ہٹا چا تے اٹے والے تھال تو کپڑا بھی ہٹا چا حضرت جابر آدن اللہ دی قسم لوگو جلے میں کپڑا ہٹائے ایویں لگدا جی میں اجاں روٹی ایک بندے ہی کنا کھادی ہوے سارا کھانا اوے موجود ہے۔ جنگ احزاب صحابہ کرام دی جڑی کیفیت آئی اللہ نے وہ کیفیت دا ذکر قرآن وچ فرمایا۔ اللہ فرمائے دے ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ اللہ دے اون ٹائم بھی میں غور نال ڈٹھے صحابہ دے ایمان وچ کمی نہیں تھی بلکہ صحابہ دے ایمان وچ اضافہ تھا۔ اے 6-7 دلائل ان قرآن چو جہندے وچ اللہ نے صحابہ دے ایمان کو ذکر کیتے آکھو صحابہ دا ایمان پختہ آئی یقین آئی پکا آئی مستحکم آئی انہاں دا ایمان اللہ کو پسند آئی انہاں دا ایمان ہے تے ہر شے انہاں دا ایمان نہیں تکشے نہیں اللہ صحابہ دا ایمان نصیب کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔